کسی بندے نے اگر پہلی دفعہ بھی وہ سونگے گا نا تو ہی وڈ نو کہ دس ازنٹ یعنی سم تھنگ دیٹ آئی ہیو لائک اسمیل بفور اینڈ دس پرابلی مائٹ بی اے ڈیکمپوز باڈی. پہلی دفعہ بھی یعنی وہ اتنی ڈسٹنکٹ ہے, اتنی وہ ڈفرینٹ ہاں ہے کہ آپ کو پہلی دفعہ میں سونگ کے نا آپ کو خطرے کی گھنٹی فار اے ہیومن اٹ رنگز آپ بیلز. گوز بمپ. یا شرمین, آپ کو پتا ہوگا ہمیرا اصغر کا کیس چل رہا ہے, کافی ٹائم ہو گیا ہے. ہم نے نا اپنے آپ کو بہت ریسٹرکٹ کیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں نا بات کم کریں, اینڈ وی وانٹیڈ کہ جب ہم اس کے بارے میں بات کریں نا تو وہ ایک ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہو, وہ اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے ہو. پیرنٹس کچھ کہہ رہے ہیں, کرائم سین کچھ کہہ رہا ہے, دوست کچھ کہہ رہے ہیں, رشتہ دار کچھ کہہ رہے ہیں. بٹ یو بینگ این اپلائیڈ سائیکالوجسٹ, I want to know your side of the picture first. میں تو ہل گئی ہوں, اور میں جتنا میں نے آپ کے لیے آج کے لیے جتنا میں نے پڑھا ہے, جتنا میں نے دیکھا ہے, سیکھا ہے, جتنا میں دیکھتی ہوں اتنی زیادہ میں مزید کنفیوز ہوتی ہوں, بیکاز دیر از اے لاٹ. نہ فیملی نے, نہ فرینڈس نے, نہ کو ورکرز نے, نہ کوئی یعنی ہیلپر, کوئی کسی قسم کے بندے نے کوئی چیک آن نے کیا. ہاؤ ڈز سم ون بینگس آن ون ہینڈ اے سیلیبریٹی اینڈ آن دی ادر ہینڈ 10 مہینے تک دیر از نو ون ٹو چیک. پروین بابی, بٹ یا وہ انڈین, ایک انڈین, بہت فیمس انڈین ایکٹریس اوکے ہے. اوکے اوکے, وہ بھی یہی سین تھا. She was also found 2 weeks after her passing away. But 2 weeks, کیونکہ آپ ایک بلڈنگ میں رہتے. This is a very tough question to ask. So, do you think کہ اس کے اندر there was something to do with her independence as well? The way she was taking her independence, جس طرح اپنے انڈیپینڈنس کو انہوں نے پرسیو کیا ہوا تھا کہ کیونکہ اگر کوئی بہت زیادہ کنیکٹڈ آدمی ہے نا اور وہ 2 دن کے لیے بھی غائب ہو, کنیکٹڈ کا مطلب یہ کہ بہت سارے دوست ہیں, ہر وقت کوئی نہ کوئی چل رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ بندہ 2 دن کے لیے غائب ہو جائے تو وہ لوگ اس کے گھر آ جائیں گے پوچھنے کے لیے کہ یار ویئر از دا گائے. Now the second thing, کہ blaming someone's independence for what happened is not fair. Being independent and not asking for anyone's help, even when how far can you take this? How far can you take not asking for help? فون کالز بھی ہو رہے تھے, اس کی کال لاگس میں بھی نظر آئے. سو یو نو دیٹس انڈیپینڈنس. ہائپر انڈیپینڈنس ایک اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں آپ صرف اپنے آپ کے اوپر ریلائی کرتے. I'm in the middle of the road on the motorway going to Islamabad alone. My car broke down. Okay, I have no option other to push my car to the next pump. While I'm pushing my car, I took a break for 5 minutes. I'm sweating. ایک اور گاڑی آئی ہے, وہ رکی ہے, وہ کہتے ہیں کہ یار ہم بھی دھکا لگا دیتے ہیں. یہاں پہ ایک ہیلدی انسان کیا کہے گا کہ نہیں پیچھے ہٹ جاؤ, میں خود کروں گا سب کچھ, میں ایک انڈیپینڈنٹ نہیں. دیٹ از اکویولنٹ ٹو بینگ, دیٹس اسٹوپڈیٹی. یہ تو بہت دور لے جانے والی بات ہے. نہیں نہیں, وہ لوگ ہیں جو کہ ہیلپ نہیں لیتے, جو کہ دوسروں کو بھی ہیلپ نہیں دیتے جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ سڑک پہ بندہ کھڑا ہوا ہے, بٹ وہ پھر بھی کراس کر جاتے ہیں اس کو. یہ وہ لوگ ہیں جب ان کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو وہ دوسروں پہ ٹرسٹ نہیں. آر دے دا سیم پیپل؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. Shamir Khan, thank you very much for joining us on our show. It's an honor and a pleasure. کیا حال ہے آپ کا؟ السلام علیکم, تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. میں اچھی ہوں, آپ کیسے ہیں؟ الحمد للہ, آل گڈ. شرمین, آپ کو پتا ہوگا ہمیرا اصغر کا کیس چل رہا ہے, کافی ٹائم ہو گیا ہے. ہم نے نا اپنے آپ کو بہت ریسٹرکٹ کیا ہے کہ ہم اس کے بارے میں نا بات کم کریں, بلکہ ہمارے چینل نے نا ابھی تک کوئی بات نہیں کی اس بارے میں. اینڈ وی وانٹیڈ کہ جب ہم اس کے بارے میں بات کریں نا تو وہ ایک ایجوکیشنل پوائنٹ آف ویو سے ہو, وہ اویئرنیس کے پوائنٹ آف ویو سے ہو. وی نو کہ فیکٹس جو ہیں وہ ایک دوسرے کے اوپر اوور لیپ کر رہے ہیں. پیرنٹس کچھ کہہ رہے ہیں, کرائم سین کچھ کہہ رہا ہے, دوست کچھ کہہ رہے ہیں, رشتہ دار کچھ کہہ رہے ہیں, تو اٹس آل گڈ. بٹ یو بینگ این اپلائیڈ سائیکالوجسٹ, I want to know your side of the picture first. Like if we stand back اور آپ کو کوئی آ کے بتائے کہ شرمین this happened, these are the things that went down,
How do you analyze the entire situation? Okay, that's a very big question. So Take your first of time. all, I'd like to start. Yeah, I'd like to start with saying that this is a tragedy, and it is very unfair and very sad that this had to happen to anyone, बेशक वो एक celebrity हो या एक खातून हो, मर्द हो या एक regular इंसान हो, किसी के साथ भी ऐसी चीज होना is not okay. कीपिंग दैट इन माइंड, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी कि जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगी एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू पे होगा, मगर ये ना कोई डायग्नोसिस हो सकती है, बिकॉज मैं कभी ना मेरा से मिली हूँ ना मैं उनको या उनकी फैमिली को जानती हूँ. So that is very important to know that we can only speak about what could be possible. So going forward, just आपने कहा, there's so much happening. There is a lot happening, and I think I spoke to you earlier about this as well. That conspiracy theories सामने आ गई कि ये हो सकता है, malicious intent हो सकता है, health issues हो सकते हैं, suicide हो सकता है. There's so many different theories coming forward, but we have no evidence, right? So, considering that that is a very big question, it is. मैं तो हिल गई हूँ, और मैं जितना मैंने आपके लिए आज के लिए जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने देखा है, सीखा है, जितना मैं देखती हूँ उतनी ज्यादा मैं मजीद कंफ्यूज होती हूँ, because there's a lot happening. And I heard on this one video, which is very true, a lot of people are looking for the 5 minutes of fame. Looking for what? So they're 5 minutes of fame. Ah, So yeah, people yeah, अपने yeah. तबसरे दे रहे हैं और ऐसी चीजें हो रही हैं, एंड उसकी वजह से भी you know you're not letting someone rest in peace. And इसकी मैं एक मिसाल देती हूँ, मिसाल के तौर पे, एंड ये भी काफी संगीन मिसाल है कि जब एपीएस हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल का इंसिडेंट, उसके बाद जितना भी मुल्क एक साथ हुआ, यूनाइटेड हुआ, हमने बहुत हेल्प की, हमने बहुत सिंपथाइज किया, एंड बहुत चेंजेस आए पाकिस्तान के. मगर 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद वही एपीएस की हेडलाइंस फिर आ रही थी, तो हम उनकी फैमिली को रेस्ट नहीं करेंगे. रेस्ट इन पीस सिर्फ उस इंसान के लिए नहीं होता जिस पे वो हादसा होता है, वो उनकी फैमिलीज के लिए भी होता है. So I think something very important to understand is, whether excommunicated or not, the family is probably going through a lot right now, and to respect that. So where would you like to start? We can start from the stake of the case. There's a Hmm. celebrity living in Karachi and trying to like pull the day through, and then 10 महीने बाद उसकी बॉडी मिलती है उसके अपार्टमेंट से. What does that how does someone like get to that spot, psychologically speaking? अगर हम ये कहें कि ये कोई मर्डर नहीं था, कुछ नहीं था, ये कैसे हो सकता है कि 10 महीने तक किसी ने उसको चेक नहीं किया? ना फैमिली ने, ना फ्रेंड्स ने, ना को वर्कर्स ने, ना कोई यानी हेल्पर, कोई किसी किस्म के बंदे ने कोई चेक ऑन नहीं किया. हाउ डज समवन being on one hand a celebrity, and on the other hand 10 महीने तक there's no one to check? I will answer this question in 2 ways. एक, I will, exactly what your question is, and second, इसके implications क्या हैं, क्योंकि आपने two pronged सवाल पूछा है. तो एक तो someone not checking on someone, ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई, क्योंकि मैं एक मिसाल देती हूँ. I used to live alone in the world, and I know many women who live alone, because हमारी सोसाइटी थोड़ी सी उस टाइप की हो गई कि आप दूसरे शहरों में जाकर काम करते हैं, बेशक आप सेलिब्रिटी हो या नहीं, जहाँ आपको नौकरी मिलती है आप वहाँ रहते हैं. And आजकल की दुनिया में औरतें ज्यादा पढ़ी लिखी हैं. हुमैरा की भी एमफिल की डिग्री थी, तो यू गो फॉर बेटर जॉब्स, एंड शादियाँ आपकी शायद प्रायोरिटी नहीं होती, आपकी करियर होती है. With so many women living alone, there's always a check and balance in place. मेरी एक दोस्त, when she moved to Islamabad, she knew nobody there. I had friends in Islamabad, so I said, check up on her. This is her number. Make sure she's okay. She's alone in the city. And हमारी society बहुत interconnected है.
ہم کسی بھی شہر میں جاتے ہیں ہم کسی نہ کسی کو جانتے ہیں. ابھی ہم 5 فون کالز کریں گے کہیں نہ کہیں سے ہمیرا کے کوئی جاننے والے بیکاز دیٹس ہاؤ وی آر ایز اے سوسائٹی. اتنی انٹر کنیکٹڈنیس میں نہیں میرا میں نہیں مان سکتی کہ آپ کے اوپر کوئی نہیں چیک کرنے کا. پھر دوسری چیز آپ بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتے ہیں. فی الحال آج کل میں بھی اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہوں. اگر پیرنٹس ہوں یا اکیلے رہیں یا جس طرح بھی رہیں ایک گھر کی چابی ہوتی ہے جو آپ ہمیشہ کہیں اور آف پریمس رکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہو گیا ہم شہر سے باہر ہوں کچھ بھی ہو سم ون ایلس ہیز ایکسیس ٹو یور ہاؤس. اینڈ دین تیسری چیز اگر آپ کرائے پہ رہتے ہیں تو آپ کی رینٹ اگریمنٹ کے اندر ایک سیکنڈ نمبر ہوتا ہے کہ اگر میں کبھی اویلیبل نہ ہوں آپ کس کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اینڈ دین چوتھی چیز ہم اگین ایک بہت بڑی پرولیج ہے پاکستان میں رہنے کی کہ سب کے گھر پہ کوئی نہ کوئی کام کرنا ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 9 مہینے میں نہ پانی کی ڈلیوری ہوئی نہ بجلی والا گیس والا آیا میٹر چیک کرنے نہ کوئی صفائی کرنے آیا نہ کسی نے آ کر نوک کیا کے سنا کہ آپ کے گھر میں صفائی والی نہیں ہے آپ کو کسی کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں تو روز ہوتی ہیں. آئی مین آپ کے گھر کی گھنٹی کتنی جس دن آپ گھر پہ ہوتے ہیں گھنٹی کتنی بجتی ہے رائٹ. تو اس سوال کا میرے پاس جواب شاید نہ ہو. میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ اس کی امپلیکیشنز جو شاید کیونکہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے جو آگے جا کر ہو سکتے ہیں شرمین لائک اے سر آج ہم کل اس کی بہت امپلیکیشن جی لیتے ہیں ہم اس کی امپلیکیشن لیتے ہیں. ہم نا پہلے یہ ریلیشن شپ ڈسکس کر لیں کہ ہاں اٹس اوکے آئی انڈرسٹینڈ کام والے تو چلو پھر امپلائیز ہیں انہوں نے چیک وہ مگر وہ لوگ ہیں جو روز آنے والے ہیں تو دیٹ از ویئر دس ٹیکس اے لاٹ آف ویٹیج. مگر جو ریلیشن شپس ہیں جو فیملی ہے جو فرینڈز ہیں جو کو ورکرز ہیں جو ورک سے ریلیٹڈ ادر اکوینٹنسز ہیں وہ بھی کہیں پکچر میں نظر نہیں آ رہے. ہاؤ ڈز دس ہیپن؟ یہ کیسے ہوتا ہے یہ؟ سو اس کے بھی دو جواب ہو سکتے ہیں. ایک تو پہلا جواب which is I don't understand. I mean ان کی ابھی ایک شاید آپ جانتے ہو مووی بھی چل رہی ہے ابھی آن اسکرین ہے صحیح. اینڈ اٹ از سنا ہے کہ بہت بڑی ہٹ. اتنی بڑی ہٹ ہوتی ہے تو اس کی الگ امپلیکیشنز ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو کالز آتی ہیں کہ یہ پارٹی ہے یہ بالکل شو ہے یہ بالکل اوارڈ بالکل. سیریمنی یہ انٹرویو ہے ٹھیک ہے. تو وہ بھی لائک پیپل آر ٹرائنگ ٹو کانٹیکٹ اینڈ ہوتا ہے کہ اکثر دا سیکنڈ پارٹ کہ اکثر سیلیبریٹیز جو ہوتے ہیں ان کا ایک ورک نمبر ہوتا ہے اور ایک پرائیویٹ نمبر. سنا ہے کہ ان کے بھی 3 موبائل اب ورک نمبر پرائیویٹ نمبر یا جس طرح بھی تھا ایک پہ نہیں لگ رہا دوسرے پہ نہیں لگ رہا تیسرے پہ نہیں لگ رہا. کوئی تو ایسا ہوگا فار ایگزامپل اگر آپ اتنی انٹینس فلم بنا کر آئے ہیں تو آپ کے ڈائریکٹرز اور پروڈیوسرز کے پاس بھی تینوں نمبر ہوں گے کہ یہ نہیں تو یہ نہیں تو یہ نہیں تو کال سمون ایلس. ان کا ایک جاننے والا تھا جنہوں نے ایک ٹویٹر پہ ایک ٹویٹ کیا تھا فیو منتھس اگو. اٹ میکس نو سینس دیٹ وہ سوشل کنیکشن کہیں نہ کہیں سے نہیں. اس کا میں ایک اور چیز کہوں گی کہ اکثر اگر اینڈ میں کہیں سے امپلائی نہیں کر رہی کہ یہ ان کا مسئلہ تھا مگر کچھ ایسی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ ایز اے سائیکالوجسٹ میں کہہ سکتی ہوں کہ اگر کسی کو نفسیاتی یا مینٹل ہیلتھ ایشوز ہیں تو کبھی کبھار وہ تھوڑے سے خاموش پسند یا تنہا پسند ہو جائے. مگر اگر آپ تنہا پسند بھی ہیں آپ کے کام نہیں رکھتے تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ انٹرویو کرنا ہے کیونکہ میری مووی آئی ہوئی ہے تو دیر سرٹن تھنگس کہ آپ اوائڈ تو نہیں کر سکتے. یا پھر آپ اپنے ایجنٹ کو آئی ایم شیور ان کا ایجنٹ بھی ہوگا کوئی ایجنسی ہوگی جن کے تھرو یہ سب کچھ ہوتا ہے. آپ ایجنٹ کو بتاتے ہیں کہ میری طبیعت ٹھیک تو ایجنسی سے آپ سائن اپ ہی اس سے کرتے ہیں کیونکہ وہ آپ کی پیمنٹس بھی ہینڈل کرتے ہیں آپ کی پبلک پروفائل بھی ہینڈل کرتے ہیں اور آپ کی اپوائنٹمنٹس بھی ہینڈل کرتے ہیں. تو بیسکلی وہ آپ کا اس شہر میں خیال رکھتے ہیں. یعنی اب مجھے نہیں پتا شہر ایجنسی. ایک فنکشنل ہیومن جو ڈپریس بھی ہو وہ اپنے ورک کے کانٹیکٹس کو ختم نہیں کرتا کیونکہ ہی از لائک ورکنگ آن اٹ. بٹ اور وہ لگ رہا تھا کہ شی واز ورکنگ. پہلے بھی تماشا ایک اور آیا تھا اور بھی چیزوں میں آ رہی تھی فلم جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ اٹ وازنٹ کہ شی واز کمپلیٹلی شٹ آف. شی واز ان دا انڈسٹری شی واز کمپلیٹلی فنکشنل ان دیٹ وے
बट और तो ये डिप्रेशन का मामला भी नहीं लगता कि इतना इंटेंस डिप्रेशन हो कि शी हैज शट एवरीवन डाउन बिकॉज शी कुडंट, शी वाज वर्किंग, शी वाज लाइक, वो कराची Yeah. मूव इसलिए हुई थी। तो यानी अगर हम ये देखें कि ये मामला, इसके अंदर क्राइम का एलिमेंट हो कोई, Mm-hmm. उसको हम बिल्कुल साइड पे निकाल देते हैं, मगर देयर आर इंस्टेंसेस जहाँ पे एक इंसान इतना डिप्रेस हो जाता है कि वो अपने आप को टोटली दुनिया से शट ऑफ हो जाता है। जिस तरह हम कल बात करते हुए आपने एक दो एग्जांपल्स Mm-hmm. और दी थी, वो भी एक्ट्रेस थी, या किसका नाम लिया था आपने जो जी पहले हाँ जी वो भी पिछले 2-3 हफ्ते में शी वाज फाउंड, वो तो मुझे उनका आयशा खान नाम थी, वो नहीं तो याद। आयशा खान साहिबा थी। क्या उससे क्या पहले एक और, हाँ, ओ परवीन बाबी, पर या वो इंडियन, एक इंडियन, बहुत फेमस इंडियन एक्ट्रेस है ओके जी। ओके ओके, वो भी यही सीन था, वो क्या था, शी वाज डिप्रेस्ड। उनका नहीं, she was not depressed. As far as I know, her diagnosis was schizophrenia, and ओके, she was in years of treatment for that. It was a very known fact. It's Google it. And but by the end of it, she was also found 2 weeks after her passing away. But 2 weeks, कि क्या आप एक building में रहे, right? अब डिकम्पोजिशन में ऑनेस्टली मैंने कभी इतनी डिकम्पोज बॉडी से क्लोज कांटेक्ट में नहीं हुआ है, मगर 2005 में जब जलजिला आया था, मैं KPK वाली साइड पे गई थी, एंड मैं कोई 10 दिन बाद गई थी, हफ्ते बाद गई थी जलजिले के। मैंने कभी डेड बॉडी नहीं देखी जिंदगी में, आई मीन अपने लाइक फैमिली वालों के अलावा। बट दैट स्मेल, क्योंकि पूरे पूरे गांव तबाह हो चुके थे, वो स्मेल जब गाड़ी में आई ना, एक आपकी इंसानी फितरत होती है कि बस स्मेल करके मुझे पता था दिस इज अ डिकम्पोजिंग विलेज। लाइक किसी को बताने की जरूरत नहीं थी, वो आपकी इंस्टिंक्ट होती। तो कैसे, यू नो ये लोग मुझसे पूछते हैं अक्सर, यानी स्टूडेंट्स भी वैसे भी, कि यार हैव यू सीन अ डिकम्पोज बॉडी, व्हाट इज इट स्मेल लाइक। तो शामी, यू नो व्हाट आई से, एंड यू सेड इट, आई सेड कि किसी बंदे ने अगर पहली दफ़ा भी वो सूंघेगा ना, तो ही वुड नो कि दिस इजंट, यानी समथिंग दैट आई हैव लाइक स्मेल बिफोर, एंड दिस प्रॉब्ली माइट बी अ डिकम्पोज बॉडी। पहली दफ़ा भी यानी वो इतनी डिस्टिंक्ट है, इतनी वो डिफरेंट हाँ, है कि आपको पहली दफ़ा में सूंघ के ना, आपको खतरे की घंटी, फॉर अ ह्यूमन इट रिंग्स आप बेल्स। घूस बम, या या इट रिंग्स बेल। मैं हिल गई थी, मैं वापस गई हूँ, आई वाज वेरी यंग, आई वाज इन यूनिवर्सिटी व्हेन द अर्थक्वेक हिट, एंड मैं हिल गई थी बिकॉज आपको क्या नजर आया, आपको खूबसूरत पहाड़ नजर आ रहे हैं, दरख्त नजर आ रहे हैं, कोई गांव दूर दूर तक नहीं नजर आ रहा, क्योंकि तबाह हो गए थे। मगर आप, आपकी नाक आपको बता रही है कि ये गांव है, तो एक इंसान शहर के बीच में, यू नो एंड लोग आए जा रहे हैं, ठीक है, शायद उनके फ्लोर पे और कोई नहीं रहता था इस अपार्टमेंट में, अच्छा मगर Shamim, पॉपुलेटेड बिल्डिंग। could you explain the locality where this जगह is, and if you could, because आपने दोनों शहरों को देखा हुआ इनसाइड आउट, हमें अगर उसका ना यहाँ पे लाहौर का कोई कंपैरेटिव एरिया बता दें कि दिस वुड बी सिमिलर टू दिस वन। ओके, जो आजकल का नया लाहौर है ना, पिछले 10 सालों का, शायद मैं इतनी अच्छी तरह से हाँ, नहीं जानती, बट फॉर कंपैरिजन आई वुड से दिस इज मे बी लाइक, ये डिफेंस का इलाका है, सो वन ऑफ द न्यूअर पार्ट्स ऑफ डिफेंस। ओके, Um, it's a nice area. It's got very nice apartments. अच्छे लोग रहते हैं वहाँ. सही, एंड कमोशन। But it's a slightly newer area. हाँ, Promotion वहाँ से ट्रकें बसें इतनी नहीं गुजरती, मगर गाड़ियाँ अच्छी खासी गुजरती हैं, क्योंकि वहाँ रेस्टोरेंट्स भी बहुत हैं। हम्म 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 तो जैसे ग्राउंड फ्लोर पे रेस्टोरेंट्स है, ऊपर अपार्टमेंट्स हैं, इस तरह का। सो यानी दिस इजंट लाइक अ कोई इस तरह, यानी फेज 9 वाला डिजर्टेड एरिया नहीं है जिस तरह लाहौर का। नहीं, दिस इज लाइक सेंटर, यानी इर्द गिर्द रेस्टोरेंट्स हैं और हसल वसल है, हाँ और बहुत सारी रीजंस हैं लोगों की वहाँ आने पे और जाने के, बहुत सारी रीजंस हैं, सो इट्स लाइक अ हैपनिंग जी, प्लेस। हाँ, लेट्स से फेज 5 DHA। ओके ओके, एंड देन देयर इज अ, अच्छा, डू यू थिंक इसके अंदर, दिस इज़ अ वेरी टफ क्वेश्चन टू आस्क, सो डू यू थिंक कि इसके अंदर there was something to do with her independence as well, the way she was taking her independence, the way आई थिंक, या जी, पूरा करें। हाँ हाँ, वो जिस तरह अपने इंडिपेंडेंस को उन्होंने परसीव किया हुआ था
کہ کیونکہ اگر کوئی بہت زیادہ کنیکٹڈ آدمی ہے نا اور وہ 2 دن کے لیے بھی غائب ہو، کنیکٹڈ کا مطلب یہ کہ بہت سارے دوست ہیں، ہر وقت کوئی نہ کوئی چل ہوں، رہا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بندہ 2 دن کے لیے غائب ہو جائے، تو وہ لوگ اس کے گھر آ جائیں گے پوچھنے کے لیے کہ یار جی، ویئر از ہاں، دا گائے. بالکل، تو ہاں، دس از آلسو جو 10 مہینے ہے نا، اس سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ اتنی کوئی خاص دوستیاں اتنی قریب نہیں تھیں کوئی بھی. ہوں، جو بھی تھا وہ پروفیشنل لیول پہ تھا، اور پروفیشنل لیول بھی بہت ویک پروفیشنل لیول. تب جا کے 10 مہینے 11 مہینے کسی کو یعنی احساس نہ ہو تو بندہ وہ ہو جائے. ہوں. مگر جو ایک بندہ جو ہر وقت کنیکٹڈ ہے، ہر وقت اس کو تو دیکھنے کے لیے، اس سے ملنے کے لیے کہاں گیا، اس کو تو بہت سارے لوگ آ جائیں گے. تو واٹ ڈز دس مین کہ 10 مہینے تک اگر کوئی آ کے کسی نے ناک نہیں کیا؟ یہ بہت مشکل سوال ہے بیکاز اگین ہم ازیوم نہیں کر سکتے ہیں. دیکھیں ازمپشنس کی بیسس پہ آپ اگر ان کا گھر دیکھیں تو ان کا ٹی وی لاؤنج جو تھا کمپلیٹلی سیٹ اپ تھا. ہوں سوفے لگے ہوئے تھے، کافی ٹیبل لگی ہوئی تھی. which says that وہ گھر سوشلائزنگ کے لیے تیار تھا. ہوں which we can assume. اب مجھے ہوں نہیں پتا اگین ہوں I never met this lady ہوں کہ اگر سوشلائزنگ کے لیے اوپن تھا تو لوگ آتے جاتے رہے. ٹھیک ہے. دوسری چیز کہ آپ نے کہا کہ could her independence have something to do with it. اب اس کی امپلیکیشن جو ہے بہت بڑی ہے کیونکہ لائک ایسا پچھلے 10-15 سالوں میں ہر شہر میں خواتین ہیں جو ایجوکیشن یا کریئر پرپسز کے لیے اکیلے رہ رہی ہیں. کیونکہ زمانہ بدل گیا، کافی ماں باپ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا جا. وہ اجازتیں مل رہی ہیں جو شاید کسی کو 30 سال پہلے نہ ہوتا. 30 سال پہلے اگر آپ کسی کو سنیں کہ وہ اکیلے رہتے تھے you'd say واو واو واٹ اے لیڈی. مجھے خود یاد ہے کہ میں لاہور میں اکیلی رہتی تھی، مگر میری ایک دوست کراچی شفٹ ہوئی اور مجھے اس کے لیے تھوڑا سا ڈر لگتا تھا کہ تم کراچی میں اکیلی رہو گے، کیونکہ میں یہاں پلی بڑھی ہوں، ساری زندگی میں نے کراچی میں گزاری ہے. اینڈ کراچی از ناٹ سیف. اٹ ہیز بیکم سیف، مگر ایک نظریہ بن گیا ہے نا کہ سیف ہم ہو گئے ہیں، مگر پھر بھی لگتا ہے کہ کراچی از ناٹ سیف. تو ہمیشہ دہشت گردی، ڈکیتی، مگنگ ایسی چیزوں کا خوف کیونکہ دل میں ہے وہ رہتا ہے. ٹھیک ہے. مگر وہ اگر ایک مرد اکیلا رہے یا عورت اکیلا رہے ہو سکتا ہے. Now the second thing کہ blaming someone's independence for what happened is not fair. Um, everywhere. Um, جیسے ہم نے سنا ہے کہ وہ کہتی تھیں اپنے پیرنٹس کو، اپنی فیملی کو I'm independent, I'm okay. Because society بھی چینج ہو رہی ہے نا. Society is going towards more individualistic society versus a collective society. مگر ایک کلیکٹیو سوسائٹی جو ہے نا وہ ہمارے کلچر کا حصہ ہے. تو اگر آپ پیرنٹس سے بات نہ کریں ایگزیکٹلی لائک ایسا دوست ہوتے ہیں، کو ورکرس ہوتے ہیں، آپ کے محلے والے ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ کی کریانہ کی دکان ہوتی ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ آپ ان سے چیزیں منگاتے ہیں، وہ بھی کال کرتے ہیں. لاہور میں ایک جگہ رہتی تھی جہاں سے روز میری سیلری آتی تھی. ایک دن میری آنکھ نہیں کھلی اور وہ جو چھوٹا سا ہوٹل تھا اس کی کال آئی مجھے، آپ نے روزہ نہیں رکھا. یہ ہماری کمیونٹی ہے، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. تو انڈیپینڈنٹ لیونگ بھی مجھے لگتا ہے پاکستان میں اس لیول کی انڈیپینڈنٹ نہیں ہے کہ اگر آپ مین ہائٹ میں جا کر ایک اور اگر آپ وہاں بھی رہ رہے ہو تو آپ کے obviously آپ کے نیبرز اور یا پھر کسی نہ کسی کو تو پتا ہوگا نا کہ آپ کہاں رہتے ہیں، ہاں، کیا کرتے دیٹس اے ویری گڈ پوائنٹ. جو سوسائٹی کمپلیٹلی ہم جیسے کہ آپ نے کہا کہ ہم شاید ٹرانزیشنل فیز میں ہیں، ٹھیک ہے، فرام ہیں. ون اسپاٹ ٹو اندر، کہ کلیکٹیوزم سے انڈیویجولزم پہ. وہ الگ بحث ہے کہ صحیح ہے کہ غلط ہے، مگر جہاں پہ انڈیویجولزم ہے وہاں پہ شرمین وہ ساری تھنکنگ ہی چینج ہو جاتی ہے. دین دا کمیونٹی ہیلپ تھنکنگ ارائزز، سی. دین دا نیبرز کیپ این آئی آن ایچ ادر. دین دا نیبرز یعنی وہ پوچھتے ہیں ہاں بھی کدھر ہو، کہاں ہے. ان کے گھروں کی دیواریں نہیں ہیں اس طرح جس طرح ہماری ڈیفینس کی گھروں کی بہت بڑی بڑی دیواریں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ سوشیو جی اکنامک ڈفرینسز ہیں. تو جب آپ اس آرکیٹیکچر کے اندر انڈیویجولزم کو اپلائی کریں تو اٹس ناٹ دا سیم. اور جب آپ ادھر کریں یس اٹ کین ورک، کیونکہ ان کے پیچھے ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ دے مائٹ تھنک کہ یار ہم ابھی یہاں اکیلے رہتے ہیں تو ہماری سیٹنگ اس طرح کی ہونی چاہیے، ہماری ریلیشن شپس اس طرح کی ہونی چاہیے، ہماری ارد گرد کی چیزیں اس طرح کی ہونی چاہیے کہ کل کو خدا نخواستہ اف یو نیڈ ہیلپ پیپل آر دیئر. ٹھیک ہے.
تو Yeah. دیٹ ڈپینڈ، تو وہاں پہ دیواریں اٹ اسٹارٹس فرام کارڈ بورڈ، ٹھیک ہے، کوئی وہ نہیں ہے، دیواریں نہیں ہیں، گھروں کے بیچ میں باؤنڈریز نہیں ہے ایز سچ دو جو ہمارے اس میں جاتی ہیں. اور اگر ہم زیادہ ترقی پذیر ملکوں میں چلے جائیں، افریقہ میں آپ کانگو کے ڈیفینس میں چلے جائیں گے نا، تو وہاں پہ 3 گنا موٹی دیواریں ہوں گی اور اونچی دیواریں ہوں گی، ٹھیک ہے نا. Mm. اگر آپ تنزانیہ کے ڈی ایچ اے میں چلے جائیں تو وہاں پہ اور موٹی دیواریں ہوں گی، اور اگر آپ چائنا کو ایز اے ہول لے لیں تو وہاں پہ دیواریں چاہیے نا. مگر دا تھنگ از کہ جب آپ یو اسٹارٹ تھنکنگ ایز یو آر اے اسٹرگلر اینڈ انڈیویجول، آپ کی سیٹنگس بھی اس طرح چینج ہوتی ہیں. یو ٹرائی Mm. ٹو، یہاں پہ تو ایسا لگ ہی نہیں رہا، ایسا لگ رہا ہے کہ ایک طرف انڈیویجولزم چل رہا ہے، دوسری طرف دیر از ایکچولی no one called her or came knocking on her door، اور کوئی بھی نہیں تھا. میں ایک ڈفرینسیشن یہاں دینا چاہوں گی کہ جو لائک سیٹ میں 3 شہر میں رہ چکی ہوں، کراچی اور اسلام آباد، اور جو میں نے لاہور اور کراچی کے کلچر میں فرق دیکھا ہے کہ کراچی کے لوگ پھر بھی اپنے کام سے کام رکھتے ہیں. ہمیں واقعی میں نہیں پتا کہ ہمارے پڑوسی کون ہیں. کافی حد تک میں خوش قسمت ہوں، وی نو ہو آر نیبرز آر، مگر وہ سب کے لیے اٹ ڈز ناٹ اپلائی. اینڈ یہاں آپ کے نیبرز انسولیسیٹیڈ یا ان انوائٹیڈ آپ کے گھر نہیں پہنچتے. جو میں نے لاہور میں ایکسپیرینس کیا ہے کہ لوگ دیکھیں گے آپ گھر پہ ہیں، وہ آ جائیں گے، بولیں گے چائے پلا، ٹھیک ہے، اور آپ بولیں گے میں کراچی والی ہوں، میں کہتی تھی آپ کون، اور آپ نے پوچھا کہ آپ میرے گھر میں آ سکتے ہیں. ہمارا تھوڑا سا سسٹم الگ ہے کیونکہ یہاں لوگ زیادہ تر کام کرنے آتے ہیں، تو اس کی وجہ سے بہت ورک ریلیٹڈ انوائرمنٹ، تو وہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ مائکرو کلچرل ڈفرینسز ہوتے ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں مگر ہر شہر کا اپنا کلچر بھی ہے. اسلام آباد میں بھی، کیونکہ اتنے لوگ ابھی جو میں کہتی ہوں اسلام آبادی امیگرینٹس پچھلے 10-15 سالوں میں اسلام آباد میں ڈیولپمنٹ سیکٹر میں کام کرنے کے لیے یا ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں کام کرنے کے لیے بہت لوگ آ چکے ہیں. اینڈ کیونکہ ان کا بھی اپارٹمنٹ اسٹرکچر اس طرح کا ہے کہ سب کو پتا ہے کہ یہاں سنگل لوگ رہتے ہیں اس اپارٹمنٹ میں، وہ ایک دوسرے سے اتنی انٹریکشن نہیں ہوتی. اب تو ویسے ہی ورک فرام ہوم ہو گیا ہے، تو آپ دوپہر کے وقت کسی کے گھر نہیں جا سکتے کیونکہ آپ کو کیا پتا، ہم بھی میں ایٹ لیسٹ آج اپنے گھر پہ بیٹھ کے آپ سے بات کر رہی ہوں، تو ورک فرام ہوم ایک نارم ہو گیا. تو یہ کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں فار دی ادر سائڈ جو ہم نہیں سمجھ پا رہے کہ کلیکٹیو کلچر کے اندر بھی کوئی آپ کو کانٹیکٹ کس طرح ہوتا ہے. مگر دن اس کے اندر سوال آ جاتا ہے کہ آپ کا فون بند ہے اور کسی نے گھر پہ آ کے نہیں پوچھا کہ کیوں. Yeah, that's what I'm saying. ایک اور ہے، جسٹ کلیئر دس آؤٹ ٹو می بیکاز اٹس ویری کنفیوزنگ اینڈ ویری بلری. بینگ independent and not asking for anyone's help, even when how far can you take this? How far can you take not asking for help under the pretext of being independent? Do you think کہ اس کے اندر بھی اس کا کوئی لینا دینا، یعنی ہاں آئی ڈونٹ لائک آسکنگ فار لائک ہیلپ، سب آل دا انڈیپینڈنٹ پیپل لائک ڈو ناٹ لائک دیٹ، بٹ کہاں پہ وہ پوائنٹ آتا ہے جہاں پہ بندے کو نکل کے ہیلپ مانگنی چاہیے اینڈ اٹس ہیلتھی؟ از اٹ ہیلتھی آسکنگ فار ہیلپ؟ It is. It can be. There's no yes or no answer to this. میں تھوڑی سی کتابی باتیں کروں گی آپ کو یہ سمجھانے کے لیے کہ انڈیپینڈنس کے بھی ڈفرینٹ فیسٹس ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں انڈیپینڈنٹ کہ میں خود کماتی ہوں، میں خود کھاتی ہوں، میں خود اپنا کھاتی ہوں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ہائپر، مگر میرے دوست بھی ہیں، مگر میں باہر بھی جاتی ہوں، میں اپنی فیملی سے بھی انٹریکٹ کرتی ہوں. جو ایک پورٹریل تھا نا، فار ایگزامپل ہمیرا بفور دا لاسٹ 6-8 months کے پیرنٹس سے بھی ہفتے میں ایک دفعہ بات کر رہی تھی، دوستوں سے بھی کبھی کبھار مل رہی تھی، فون کالز بھی ہو رہے تھے، اس کی کال لاگس میں بھی نظر آئے. سو دیٹس انڈیپینڈنس. ہائپر انڈیپینڈنس ایک اسٹیٹ ہوتی ہے جہاں آپ صرف اپنے آپ کے اوپر ریلائی کرتے ہیں. تو آپ لوگوں سے ملیں گے اگر ضروری ہوگا، جس طرح کہا کہ کوئی پریس کانفرنس آ گئے یا کام سے ریلیٹڈ کوئی چیز ہو، آپ لوگوں سے ملیں. مگر ہائپر انڈیپینڈنس اینڈ اکثر ہائپر انڈیپینڈنس کی جو بھی وجوہات ہوں پیچھے سے، وی وونٹ گو انٹو دیٹ، بہت کتابی ہو جائے گا. مگر یہ ہوتا ہے کہ پھر asking for help, that person perceives it as a weakness. That no, I will do this myself. مجھے کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہے. کیونکہ کبھی کبھار لوگوں کو لگتا ہے کہ asking for help is equivalent to
मांगना। हम्म तो हम्म वो चाहते नहीं है कि वो कभी उस पोजीशन में हो। एंड ये इंडिविजुअल आपकी शख्सियत के ऊपर होता है। एंड मैं अगेन आई कैन नॉट कमेंट ऑन द शख्सियत ऑफ समवन। हम्म बट ये एक हेल्दी सिचुएशन में इसको कितनी दूर तक जाना चाहिए? लेट्स लेट्स लाइक पुट ब्रिंग अप अ सिचुएशन कि एक बंदा है, उसको समझ लो कि उसको किसी दवाई की ज़रूरत है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं पैसों के लेके आऊँ बीच में, उसको किसी दवाई की ज़रूरत है, ठीक है? एंड ही नोज़ कि समवन हैज़ दैट दवाई, बट ही इज़ ऑल्सो लाइक वर्किंग हिज वे थ्रू कि यार मुझे कहीं से ना वो दवाई मिल जाए, कहीं से वो दवाई मिल जाए, कहीं से वो दवाई मिल जाए। कहाँ तक जाए वो कि यू वुड कंसिडर कि हाँ यार, दिस गाय वॉज एन इंडिपेंडेंट पर्सन? um, आजकल की दुनिया ने ऐसी इंडिपेंडेंस तो बहुत आसान कर दी है ना, क्योंकि मुझे दवाई चाहिए, मैं एक ऐप खोलूंगी और उस ऐप से मेरे घर डिलीवर हो जाएगा, मुझे ना किसी को देखने की जरूरत है। उसके अंदर भी कॉन्टैक्ट लेस डिलीवरी के ऑप्शन हैं। तो एक हर्मिट की या एक तन्हाई की जिंदगी जीने में आसानी है। इन सारी एप्स ने और कोविड ने बहुत आसानी पैदा कर दी। हम्म मगर इसके अंदर आपका आपके सवाल का एक दूसरी तरह से जवाब देने के लिए ये है कि हमें अपनी भी सेल्फ मॉनिटरिंग करनी जरूरी है। अगर फॉर एग्जाम्पल 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए हैं जहां हमने ना किसी से बात की है, ना किसी से, इनफैक्ट 2 हफ्ते तो बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन है। अगर 3 से 4 दिन हो चुके हैं जहाँ की दूसरे इंसानों से इंटरेक्शन नहीं है, आप घर से बाहर नहीं निकले, आप शायद आपकी पर्सनल हाइजीन इम्पैक्ट हो रही है, आप नहाए नहीं हैं या आपने बाल नहीं ब्रश किए, दांत नहीं ब्रश किए, ये सारी चीजें जो हैं ये मनफी अलामत हो सकते हैं, रेड फ्लैग्स हो सकते हैं। अ, जहाँ से शायद आपको लगे कि मैं ठीक हूँ क्योंकि मुझे ना बुखार है ना मुझे कोई जिस्म में दर्द है, मगर ये मेंटल हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं। अगर ऐसी कोई चीज हो तो कॉन्टैक्टिंग समवन एंड सेइंग आई एम नॉट ओके, पता नहीं क्यों मुझे नहाया नहीं जा रहा है, या मैंने 3 दिन से कुछ खाया नहीं है, भूख नहीं लगी, या मैंने किसी से बात नहीं की, दैट इज व्हेन आपको खुद शायद एफर्ट करके किसी को कांटेक्ट करना पड़ेगा, दिल भी ना चाहे, क्योंकि दैट्स नॉट हेल्दी। ओके, बट माय क्वेश्चन स्टैंड्स। अगर मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ की तलाश मैं खुद भी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मैं किस पॉइंट तक जाऊँगा कि मैं दूसरे बंदे से हेल्प मांगना जो है वो वैलिड हो जाएगी? किस पॉइंट तक, यानी वेयर शुड आई? यानी ज़ाहिर बात है, देयर वुड कम अ पॉइंट जहाँ पे मैं कहूँगा किसी दोस्त को फ़ोन करके कि यार मैंने कोशिश की है ये काम करवाने की, नहीं हो रहा, हेल्प मी। तो अली, आप एक बहुत बैलेंस्ड ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है? आपकी जहाँ तक मैं मेरी आपसे बात हुई, आपकी अपब्रिंगिंग काफी बैलेंस्ड है, सेफ थी, ठीक है? तो आस्किंग समवन फॉर हेल्प इज नेचुरल, इट्स इजी फॉर। कुछ लोगों के लिए ट्रांजैक्शनल होता है आस्किंग फॉर हेल्प, उन्हें लगता है कि if I ask this person for help now, देन मैं उनका मकबूल बन जाऊंगा, ठीक है? तो उनकी प्राइड या तो उनकी जो अना होती है वो किसी और से मदद मांगने के लिए उनको राजी नहीं करती। फिर कुछ लोग होते हैं लाइक ऐसा, उनको लगता है कि अगर मैं इससे मदद मांगूं तो वो भीख मांगने के बराबर है। तो सबके लिए डिफरेंट हदूद होते हैं। कुछ लोग होंगे कि चले वो दवाई लेते कि डायबिटीज के, आपका शुगर लेवल 200 तक पहुंचा, उन्होंने कहा अब तुम मुझे कुछ करना है, तो शायद उस लेवल के एक्सट्रीम सिचुएशन होंगे वो हेल्प करेंगे। कुछ लोग होंगे वो कहेंगे अच्छा मेरी आखिरी डोज है, आई शुड आस्क समवन, मुझे नहीं मिलेगा। तो it depends on the human being Okay, okay, and okay, okay. yeah. Now let's like switch the situation. I'm in the middle of the road on the motorway going to Islamabad alone. My car broke down. Okay, I have no option other to push my car to the next pump. While I'm pushing my car, I took a break for 5 minutes. I'm sweating. एक और गाड़ी है ये, वो रुकी है, वो कहते हैं कि यार हम भी धक्का लगा देते हैं। यहाँ पे एक हेल्दी इंसान क्या कहेगा कि नहीं पीछे हट जाओ, मैं खुद करूंगा सब कुछ, मैं एक इंडिपेंडेंट नहीं। दैट इज इक्विवेलेंट टू बीइंग, दैट्स स्टूपिडिटी। क्योंकि आई रियली नीड हेल्प हियर। एंड ये भी नहीं कि मैं कुछ खुदा ना खास्ता मैं उधर यानी मेरी जान को ख़तरा नहीं है कोई वहाँ पे, बट इट वुड बी स्टूपिडिटी इफ़ आई से टू देम कि नहीं भाई, मैं एक इंडिपेंडेंट इंसान हूँ, मैं अपना काम खुद करूँगा, ये मुझे, मैं भीख नहीं मांग सकता किसी से। ये तो एक, ये तो बहुत दूर ले जाने वाली बात है, नहीं? No. हम्म It depends again on a lot of things. Like I said, कि
आप बहुत बैलेंस्ड इंसान हैं, ठीक है? अब देखिए अगर मोटरवे पे मैं चला रही हूँ और मेरी हम्म गाड़ी रुक गई, हम्म पिछले 1-2 सालों में मोटरवे पे कुछ ऐसे हादसात हुए हैं जिसकी वजह से सिक्योरिटी भी मोटरवे पे बढ़ गई। हम्म तो अगर एक सिविलियन गाड़ी लाइक रैंडम गाड़ी रुक के बोलती दैट है कि चेंज्ड मैं आपकी एवरीथिंग मदद करता हूँ, हम्म हाँ, हम्म तो मैं तो कहूँगी कि नहीं थैंक यू, हम्म मैंने मोटरवे पुलिस को कॉल किया है, वो अभी हम्म पहुँचते होंगे। हम्म एक तरीका है हेल्प माँगने हाँ का, हाँ राइट? हाँ मुझे पता हाँ है हाँ कि यहाँ की प्रोटोकॉल है, मैं मोटरवे पुलिस को कॉल So, करूँगी, yeah. उनके पास टो Okay, ट्रक्स okay. अवेलेबल Wait, wait, wait. So the people arriving to help you are the motorway police guys. Now, what हाँ, do? Do you say, कि नहीं, I am an independent person, I want to do this myself? Or you say, कि नहीं, okay, tow my car? अगर मोटरवे पुलिस है एंड अगर उनके पास टो ट्रक अवेलेबल है, सो ऑफ कोर्स आई विल आस्क देम। दैट इज़ कि मदद खुद से आई है, ठीक है? या मैंने कॉल की है और वो मेरे उस पे आई है। तो ऑब्वियसली एक चीज़ है जो बहुत ज़्यादा है, मगर उसके अंदर अगेन 2 बहुत चीज़ें ज़्यादा. आती हैं कि अगर रैंडम गाड़ी थी तो मैं नहीं करती। जिस तरह आपने ये सवाल पेश किया है, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्योंकि जिस तरह मैंने कहा अगर मोटरवे पुलिस आएगी, मैं उनको ट्रस्ट करूँगी। मगर ये जो टर्म आपने यूज़ किया ना पुलिस वाला, मुझे लगता है कि हमारे मुल्क में हमें पुलिस से ना थोड़ा-सा वो ट्रस्ट फैक्टर नहीं है। अब हमें पता है क्योंकि जब से मोटरवे पुलिस आई है, हमारे अंदर वो इंडोक्ट्रिनेशन हुई है कि स्पेशलाइज्ड फोर्स है, उनकी तनख्वाह ज़्यादा है, ऑनेस्ट लोग हैं, एजुकेटेड है। तो मोटरवे पुलिस एंड उनकी गाड़ियाँ अच्छी हैं, उनके पास ये सारी टेक्नोलॉजी है रेडार की, हम मोटरवे पुलिस को ट्रस्ट करते हैं, ठीक है? मगर जहाँ पुलिस की बात आती है, हमें पता है कि अगर आपका शिनाख्ती कार्ड भी गुम गया ना, उसके लिए एफआईआर बनाना है, आपको पता है वहाँ जाने में ना अ, ना सिर्फ टेंशन होगी, बस फ़ुज़ूल में आप इधर से उधर होते हैं। तो अगर इतनी छोटी चीज़ के लिए कोई पुलिस वाले के पास नहीं जाएगा एंड आई नो कि मैं ऑफ टॉपिक जा रही हूँ इधर, मगर मैं इससे टाई करने की कोशिश में जो आपने कहा था ना कि कोई नहीं आया, यू नो कभी-कभार अगर हमें कंसर्न भी होता है ना, तो हमें ज़्यादा डर होता है कि अगर मैंने जाकर पुलिस को रिपोर्ट किया, तो तो मेरा मैं क्या फँस होगा? जाऊँगी। हम्म एग्ज़ैक्टली। तो अगर कोई इंसान इतना पॉपुलर है कि वो 200 लोगों को जानता है, थोड़ी-सी किताबी बातें करूँगी, एक सोशल साइकोलॉजी की थ्योरी है कि न्यूयॉर्क के अंदर उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था कि सबवे स्टेशन में एक आदमी को मार रहे थे और कोई नहीं आया उसकी मदद करने। और फिर एक छोटे शहर में वो किसी को मार रहे थे और पूरा शहर शहर आ पहुँच गया. गया था मदद करने। क्योंकि द कॉन्सेप्ट इज़ कि जहाँ इतने ज़्यादा लोग होते हैं जिनसे आप कनेक्टेड हैं, सबको लगता है कि कोई और इसकी ज़िम्मेदारी है। मुझे ज़िम्मेदारी नहीं है किसी और से। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है दैट कुड बी इन प्ले कि मैं पुलिस के घपले में क्यों पड़ूँ? मैं तो वर्क कॉलीग हूँ या मैं तो सिर्फ मालिक मुकाम हूँ। हाँ, कोई और जाए। ठीक है, हम पिछले सिचुएशन में चलते हैं, उसको थोड़ा सा और परफेक्ट करते हैं. लेट मी लाइक ठीक है। अमेंड माय वर्ड्स. मोटरवे या पुलिस वाल मोटरवे पुलिस आ गई है. हाँ, नाउ व्हाट डज एन इंडिपेंडेंट पर्सन डू? अ हेल्दी इंडिपेंडेंट पर्सन. a healthy independent person, like we said, I'm going to slip in a yes. side note for our audience. जो लोग मोटरवे ज़्यादा रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, जो आपको टोल टैक्स है ना, उसके अंदर अगर आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए बीच में, तो उसके पैसे भी चार्ज करते हैं. अगर आपका टायर फ्लैट हो जाए, उसको सर्विस भी चार्ज करते हैं. अगर आपका पेट्रोल ख़त्म हो जाए, उसकी सर्विस भी है, और टोल की भी सर्विस है, यानी आपको टो करके लेके जाएंगे. तो व्हेन द तो ये सब कुछ फ्री में मिलता है हमें। ये अब जब आप पैसे दे रहे हैं ना, आप टोल टैक्स दे रहे हैं, हाँ, तो यू आर पेइंग फॉर ऑल दोज थिंग्स. ठीक है. या. वाओ! सो नाउ टेल मी, माई कार हैज़, यानी मैं मोटरवे पे हूँ और मोटरवे पुलिस आ गई है, और वो कह रही है कि व्हाट्सअप, व्हाट डू आई डू व्हेन आई नो कि मैंने पैसे दिए देने, और ये सर्विस जो है ना, ये इनकी इनकी ड्यूटी है, दिस इज़ देयर ड्यूटी. व्हाट डू आई डू? देखें हेल्दी इंडिविजुअल वुड से कि मैं मुश्किल में हूँ, कोई आकर खुद मुझे मदद ऑफर कर रहा है, ऑफ कोर्स आई टेक राइट। मगर अगर कोई आया ही नहीं, अगर मैं खड़ी नहीं हूँ इस उम्मीद में कि मोटरवे पुलिस आएगी, या मैंने 10 कॉलें की हैं और मोटरवे पुलिस ने फ़ोन नहीं उठाया है, maybe I did ask for help, maybe I did make those 10 phone calls, but the motorway police did not show up. What about that? Yeah, okay. But in the situation that it did show up, getting some help isn't, would that be It's a good thing. it's a good thing. इस सिचुएशन में इट्स अ गुड थिंग क्योंकि वरना तो
میں کہیں مجھے نہیں پتا میں کہاں ہوں موٹر وے پہ کہ اسلام آباد کہاں ہے، لاہور کہاں ہے، میں جا کہاں رہی ہوں، کتنے گھنٹے رہتے ہیں، آپ کی چیک پوسٹ پہ ہر 10 کلو میٹر بعد آتا ہے، آپ کو نہیں پتا اگلا ریسٹ اسٹاپ کہاں ہے. تو آف کورس اگر کوئی آئے گا بیکاز اٹس سیفر. اینڈ یہ بھی ایک کاسٹ بینیفٹ انالیسس ہے نا کہ اٹس سیفر ٹو ریلائی آن دا پولیس ایٹ دس پوائنٹ rather than because of everything that's been happening جو کھیتوں سے لوگ آ کر. اینڈ اگین آئی ایم ناٹ ٹرائی ٹو بی ڈسکریمنیٹری ہیئر مگر بالکل ایسے ہی ہو رہا تھا نا کہ کھیتوں سے لوگ آ کر عورتوں پر وار کرتے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بھی کوشچن آ رہا تھا میرے ذہن میں کہ موٹر وے پہ پولیس آ گئی ہے، موٹر وے پولیس ہے. اف آئی آسک فار ہیلپ دیٹ وڈ بی ٹوٹلی فائن بیکاز وہ آتھرائزڈ ہیں ٹو ہیلپ، ان کی ڈیوٹی ہے یہ، دے ویئرنگ یونیفارمز، آئی آلسو فیل سیف. مگر اب لوگ آ گئے ہیں، پولیس والے نہیں ہیں، میں اکیلا ہوں، لوگ آ گئے ہیں اور مجھے لگ رہا ہے کہ نہیں مجھے کچھ نہیں لگ رہا، مجھے کچھ نہیں لگ. وہ آئے ہیں، انہوں نے آ کے پوچھا ہے کہ کین وی ہیلپ، اینڈ آئی سے نو بیکاز آف اے لاٹ آف تھنگس. مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ دا پرسن ہو یوزلی ہیلپس پیپل، وہ بندہ جو کہ یوزلی چلتا پھرتا جا رہا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یار اس طرح کا کوئی مسئلہ ہے، وہ رکتا ہے، وہ ہیلپ کرتا ہے، اور وہ ہیلپ کرتے کرتے کئی سکسیس پروجیکٹس ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا، اس نے کئی لوگوں کو ہیلپ کیا ہے، کئی لوگوں کو ٹو کیا ہے. جب وہ بندہ اس سچویشن میں جائے گا اور اس کو ایک ان نون لوگ آ کے ہیلپ کرنے کی آفر کریں گے تو ہیٹ پرابلی سے یس اوکے کہ نہیں، کہ وہ لوگ ہوں گے جو بندہ خود ہیلپ کرنے کے کام سے نکلا ہوتا ہے وہ زیادہ تر ایکسیپٹ، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہوتا ہی ہوں کہ ایکسیپٹ کر سکتا ہے وہ. مے بی یہ ہو کہ یہ ایک یہ وہ لوگ بہت اچھا سوال یہ ہے. وہ لوگ ہیں جو کہ ہیلپ نہیں لیتے، جو کہ دوسروں کو بھی ہیلپ نہیں دیتے جب وہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ سڑک پہ بندہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا، اینڈ دے آر ٹوٹلی فائن، ٹھیک ہے نا، دے ہیو آل دا ٹائم آن ارتھ، دے آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر ویری امپورٹنٹ، بٹ وہ پھر بھی کراس کر جاتے ہیں اس کو. یہ وہ لوگ ہیں جب ان کی گاڑی خراب ہوتی ہے تو وہ دوسروں پہ ٹرسٹ نہیں. آر دے دا سیم پیپل؟ یہ بہت اچھا سوال ہے. اینڈ جو آنسر I'm just going to ask how much time do we have? 15 منٹس. Okay. اچھا میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو, then you can ask whatever direction you want to go in after that. میں آپ کو عبدالستار عیدی کی مثال دیتی ہوں. عبدالستار عیدی جو تھے I think one of the greatest men in our lifetimes. ٹھیک ہے, وہ ایک بینچ پہ سوتے تھے بسوں ٹرکوں رکشوں کے شور کے بیچ میں, آلودگی کے بیچ میں, کہ وہ پریزنٹ ہوں اور اگر کوئی ایمرجنسی آئے آن دا ڈراپ آف اے ہیٹ, آپ کو میری ضرورت ہے, میں حاضر. World's largest disaster response system, world's largest ambulance network, Guinness Book of Records میں 9/11 ہوا وہ پہنچے, افغان وار ہوئی وہ پہنچے, ایران کی جنگ ہوئی وہ پہنچے, اور پاکستان میں جو نے کیا ہے وہ تو ایک مثال بن چکی ہے دنیا کی. ٹھیک ہے, یہ صاحب جو تھے وہ اتنے سادگی پسند تھے کہ ان کے 2-3 جوڑے کپڑوں کے تھے, اور وہ ہفتے میں ایک دفعہ روٹی بنا کر, ایٹ لیسٹ جتنا میں نے پڑھا ہے, ہفتے میں ایک دفعہ روٹی بنا کر وہی باسی روٹی پورے ہفتے کھاتے تھے کہ وقت نہیں ضائع کرنی ہے دنیاوی چیزوں میں, میں نے مدد کرنی. His last words, his dying words were, my only regret is that I could not do enough for Pakistan. ایک آدمی جس نے اپنی پوری زندگی قربان کر دی ایک ملک کے لیے, ایک لوگ, نہ صرف ایک ملک کے لیے, انسانیت کے لیے اپنی ساری زندگی قربان کر دی, اگر وہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے اس ملک کے لیے انف نہیں کیا یا اس دنیا کے لیے انف نہیں کیا, تو وہ ہیلپر ہے. کیا آپ کو لگتا ہے ایسا انسان کبھی ہیلپ لے گا؟ واو. I am open to further questions. Thank you. I think he can. He knew his power. ٹھیک ہے, عبدالستار عیدی جانتے تھے کہ اگر کوئی پولیٹیکل ایشو چل رہا ہے ملک کے اندر, یا کوئی ایسا ایشو چل رہا ہے کراچی میں, کہ کراچی اس زمانے میں گینگ وارز ہو رہی تھی, پولیٹیکل ایشوز تھے, سیکٹرز کی لڑائیاں ہو رہی تھی, وہ جانتے تھے کہ وہ ایک پریس ریلیز کرتے اور لوگ ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ وہ رک جاتے تھے. مگر جو ہیلپ بھی وہ مانگتے تھے نا, وہ سوشل لیول پہ. فار ایگزامپل, اگر کوئی یتیم خانے جا رہے ہیں, ایگزامپل اپنا ہے, اور
اتنے کپڑے دے رہا ہے. شاید وہ اپنے نیٹ ورک کو ریچ آؤٹ کر کے کہتی ہے کہ میں ایک ڈسٹریبیوشن کرنے والی ہوں, وڈ یو لائک ٹو ہیلپ. مگر اٹ بی ہارڈر ٹو سے میرے پاس عید کے کپڑے نہیں, وڈ یو لائک ٹو بائی them, you know. So the same way Abdul Sattar he knew his power and he used it, right? Magar end of the day he was offered, I think in his last days, to be flown to another country for treatment, for the best treatment in the world. And he said, no, میں SIUT گئے تھے شاید وہ. And he said, because he believed in our treatment, in our local treatment, but also because he did not want to take that favor. So Abdul Sattar Eidi asking for help from another Abdul Sattar Eidi is highly unlikely. اگر اکثر جو لوگ ہوتے ہیں وہ گیورز, جن کو آپ ایمپیتھ کہتے ہیں, ٹھیک ہے, ان کو لگتا ہے کہ نہیں, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انکنوینئنس اینڈ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ سب کا یہ ہے. عبدال ستار دیدی کی میں نے مثال اس لیے دی کہ بیکاز دیٹس این ایکسٹریم. آپ یا میں عبدال ستار دیدی نہیں بن سکتے اپنی زندگی. ہمارے اندر وہ لیول آف سیلف سیکریفائس شاید نہ ہو, وہ نیکسٹ لیول ہے, ٹھیک ہے. مگر کبھی کبھار ایکسٹریم بلیک اینڈ وائٹ ایگزامپلس کے اندر ہمیں جواب نظر آ جاتا ہے that the more giving you are, sometimes the harder it gets to ask or receive. I'm not saying everyone's like that. Some people give because they want to receive. اور ایک جو میں نے اپنی پریکٹس میں ایک کامن بلیف سسٹم دیکھا ہے کہ جو لوگ جو بہت چیریٹی گیونگ ہوتے ہیں یا جنرس ہوتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ گاڈ, اللہ, میں آپ کے لیے اتنا سب کچھ کرتا ہوں یا کرتی ہوں, آپ میری مدد کریں. اللہ سے مانگتے ہیں کیونکہ وہ کہا ہوا ہے نا کہ اللہ سے مانگو. یا پھر دوسری چیز ہو تو پھر اس کے اندر بھی ایک وہ آتا ہے کہ اللہ 4 بندے بھیج دے گا موٹیویٹ ہے آپ کی مدد کرنے, مگر وہ کہتے ہیں کہ نہیں تھینک یو, میں آپ کو انکنوینئنس نہیں کرنا چاہتی, آپ کا ٹرپ لمبا ہو جائے. یہ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ مدد کرے, تو وہ شاید ان کی ایکسپیکٹیشنز بھی تھوڑے سے ڈفرینٹ ہوتے ہیں. اینڈ دین جب انہیں مدد نہیں ملتی پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ نے مدد کیوں نہیں کی, وہ ان 4 بندوں کو شاید دیکھ نہ سکے. Wow. دس از کمپلیکس. انسانوں میں کوئی بلیک اینڈ وائٹ آنسرز نہیں ہوتے, بٹ دیز آر ڈفرنٹ تھنگس دیٹ آئی ہیو تو اوکے وی انڈرسٹینڈ کہ دیر از یعنی نو ون called her for such a long time, and then the brother came to like collect the body. You saw the press conference. What do you think about the press conference? I have a question for you before we go into this. اگر کیونکہ ابھی ٹیکنالوجی کے اوپر someone is assessing her phone and stuff. If your phone is off, آپ کو سم سے مس کال نوٹیفیکیشن تو آ سکتی ہے نا, کچھ ایسا تو سسٹم ہوگا دیٹ یو کین ٹیل کہ سم فون آف تھا, مجھے مس کالز آئیں گے. کہاں سے کہ وہ آف تھا کہ بلاکڈ تھا؟ اگر بلاکڈ تھا دیر از نو نوٹیفیکیشنس, اگر آف تھا تو آنی چاہیے. وہ بھی تب جب سروس آن ہوگی. اگر آپ نے سروس آن کی ہوئی اس طرح کی کوئی کہ میرے فون آف ہونے پہ مجھے نوٹیفیکیشنز آ جائیں تب وہ آئے گی. ہاں مجھے بھی نہیں آتی. ہاں مگر واٹس ایپ کی تو مس کالز کا ریکارڈ آئی جائے. So let's assume that it's not that nobody called, but moving forward, ٹھیک ہے, وہ ایک assumption ہو جائے گی. You said what I thought of the press conference. میں نے دونوں دیکھی and میں نے کچھ comments بھی پڑھے جو نیچے دیکھے ہوئے تھے ان کے اوپر, as in the parents کا initial interview and the brother's initial interview. And I know کہ کافی لوگوں کے comments تھے کہ یہ لوگ رو کیوں نہیں رہے, کیسے بے دردی سے یہ انٹرویو ہو and stuff like that. I would like to say کہ سب لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے گریف کو الگ طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں. The way the brother handled the interview, وہ غصے میں تھا. اینڈ آف کورس وہ غصے میں تھا. اگر کوئی آپ کی بہن کو لے کے اتنا آبجیکٹیفائی کرے پریس کانفرنس میں, اگین ہم پاکستانی ہیں اینڈ ہماری عورتیں ہماری عزت ہوتی ہیں, وہ جتنی بھی انڈیپینڈنٹ ہو جو بھی ہو آپ کی عزت ہے. اتنی سکسیسفل خاتون جو انڈیپینڈنٹ تھیں, جو اپنا خرچہ پانی خود کرتی تھی, جو اپنے کریئر میں اتنی نون تھی کہ پاکستان میں اتنے لوگ ان کو جانتے تھے, لاکھوں لوگ ان کو جانتے تھے کہ وہ سڑک پہ کئی بازار میں جاتے ہیں یا ریسٹورینٹ میں جاتے ہیں, لوگ جانتے کہ اگر ان کو آبجیکٹیفائی کریں تو ایز اے برادر کسی کو اچھا نہیں لگے گا, غصہ آئے گا. مگر اس غصے میں بھی انہوں نے ایک دو ایسی باتیں کی تھیں جو مجھے لگا کہ وہ صحیح سوچ چکے. اینڈ یہ تھری پراؤڈ ہے, تو ایک تھا کہ غصہ آئے گا, دوسرا تھا کہ لاجیکل باتیں کی کہ پیر ٹھیک کس کے پاس تھے یہ پتا کرنا.
यू नो कोई और नंबर था, ठीक है सीसीटीवी नहीं था मगर कोई और विटनेसेस थे. हाउ इज इट पॉसिबल कि अभी तक किसी को पता नहीं चला? व्हाई यू फोकसिंग ऑन अस? Yes, we did not have that information. Yes, my father and my sister were not on good terms. मगर उसका ये मतलब नहीं कि वो estranged थे. हाँ, पिछले 8-9 महीने से estranged थे. एंड उन्होंने, एक और चीज होती है कि अगर एक कन्वेंशनल ट्रेडिशनल फैमिली से कोई बहुत ज्यादा अपनी इंडिपेंडेंस मांगता है, तो कभी कभार जो पेरेंट्स होता है ना, अगेन क्योंकि इतनी जल्दी जल्दी हमारी सोसाइटी चेंज हो रही है ना, कि पेरेंट्स भी डर जाते हैं. वो कहते हैं अच्छा ठीक है बेटा, आपने जो करना है यू डू यू. क्योंकि वो उनको लगता है कि अगर हम उन्हें करने देंगे जो वो चाहते हैं, तो फिर भी हमारी जिंदगी में अपनी मर्जी से तो रहेंगे. अगर हमने बिल्कुल, अब वो इतने इंडिपेंडेंट हो गए, अगर अब जाकर हमने मना कर दिया किसी चीज से, तो वो तो बिल्कुल ही आंख हो जाए. राइट? तो उस इंसान को अपनी जिंदगी में रखने के लिए वो कहते हैं ठीक है, कॉल व्हेन यू, जब बात करनी करो, अब मगर बात तो करो. That's one. That's the second thing. And then the third, the logical part की चाबी कहाँ गई, ये कहाँ गई, इन्वेस्टिगेशन में क्या हो रहा है. And then the third part is कि अगर आपको अभी इसी वक्त कॉल आए और कोई कहे कि आपकी फैमिली मेंबर किसी की डेथ हो गई या एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में, उस वक्त अगर प्रेस आपके घर आकर आपसे कुछ सवाल पूछे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आपको खुद पता नहीं होगा क्या हो रहा है. आपने खुद सोचे, आई डोंट नो अगर आपके बच्चे हैं कि नहीं, मगर आपकी बेटी जो बड़ी हुई, जिसने मास्टर्स किया, एमफिल किया, इतनी इतने बड़े ओहदे पे थी पाकिस्तान के अंदर, लाइक सो फेमस, एंड कोई आकर आपको टीवी से पता चल रहा है कि आपकी बेटी के साथ कुछ हुआ या आपकी बहन के साथ कुछ हुआ. उस वक्त तो यूल बी लाइक मुझे नहीं पता. शायद चार अलग जवाब बाहर निकले, क्योंकि आपको जो पता चला है आप वही दोहरा रहे हैं, और आपको है कि मुझे कैसे नहीं. ठीक है, डिफरेंट थियरीज आएंगी आपके अंदर से ही, आप खुद सोच रहे होंगे कि अच्छा मुझे घबराहट हो रही थी, मेरे दिल को पता था, मगर मैंने कहा था मगर कुछ नहीं हुआ. उस वक्त आप जस्टिफाई कर रहे हो. So that is my perspective on this. And if you have any further question, I'll be happy to Yeah. answer it. Did you see? You saw the parents' interview as well. How do you analyze that? जी. Again, the same thing कि the father was at work. और जब वर्क पे होते हैं वर्सेस जब आप होम घर पे होते हैं, आपका मूड या आपका बिहेवियर बहुत डिफरेंट होता है. अब खुद एक, लेट्स इमेजिन दिस, ठीक है, आप एक डॉक्टर हैं, आप एक क्लिनिक में बैठे हैं, आपके सामने एक मरीज है, आपकी कॉल आती है, शायद आपने कॉल नहीं उठाई क्योंकि मरीज है, ठीक है, आप दिहाड़ी कमा रहे हैं, सही है. 2 दफा, 3 दफा, चौथी दफा आपकी नेफ्यू की कॉल है, आपने उठाई, एंड ही सेज टीवी देखा आपने, एंड यू बी लाइक मैंने क्यों टीवी देखना है, मैं काम कर, ऑनेस्टली अगर मुझे ऐसी कॉल आती है तो मैं चिढ़ के, मैं काम कर रही हूँ, क्या मसला है, 4 दफा क्यों कॉल कर रहे हो, एंड दिस हैपेंड. उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आएगा ना, क्योंकि सामने कोई बैठा है मेरे, मैं उनका काम है, मुझे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या मतलब. राइट? एंड वहां से देन आई वुड कॉल समवन. उसने क्या किया, ही कॉल्ड फॉर हेल्प, ही कॉल्ड हिज ब्रदर, हिज सन, ये मेरे पास आ, ये क्या हो रहा है. ठीक है, फिर उन दोनों ने साथ बैठ के चीजें देखी, साथ बैठ के समझने की कोशिश की, फिर कॉलें करनी शुरू की कि कहाँ से पता करें. उन्होंने पुलिस की हेल्पलाइन पे कॉल किया, वहां से दे वर डायरेक्टेड टू द कराची पुलिस. दैट्स व्हाट आई अंडरस्टूड. एंड देन वो कॉल आई कि डू यू वांट टू गेट द बॉडी, एंड उस वक्त पता नहीं सवाल पूछे नहीं पूछे, बट द फादर केप्ट सेइंग पोस्टमार्टम के बाद ही जाएंगे. और वो भी सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम कराची में किसी को नहीं जानते, वहां जाएंगे द सेकंड यू लीव योर सिटी टू गो टू अनदर सिटी, आपका काउंटर ऑन हो जाता है, आपके पैसे लग रहे होते हैं, तो आप कितने दिन जाकर बैठेंगे. पोस्टमार्टम जो आपका लीगल होता है वो यू कैन टेक एनीवेयर. अभी भी तो मुकम्मल तो नहीं हुआ है ना, 2 हफ्ते तकरीबन और है. So it can take so long. हम वहाँ बैठ के क्या करेंगे. Identification of body is not something that asked them to come for. They asked them to come to collect it. So then the nature changes. Identification के लिए बुलाते तो अलग बात होती है. यहाँ तो DNA testing से identification. And then what the mother said, yeah, I found out through the news. So she found out maybe like half an hour before the father. She did not call the father. तो शायद उनकी फैमिली का सिस्टम भी इस तरह का है कि जब मैं काम होता पे होता मुझे कॉल ना करो. हो सकता है कि इतनी बड़ी चीज हो गई उन्होंने नहीं बताया, या शायद वो अपने गम में इतनी मुब्तला थी कि वो कम्युनिकेट नहीं कर सकती इस बात को. सोचिए ये कोई नॉर्मल इंसिडेंट तो नहीं है ना, किसी को
اللہ نہ کرے کینسر نہیں ہو گیا، ہارٹ اٹیک نہیں ہو گیا. یہ تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اور یہ اچانک والا ایکسیڈنٹ بھی نہیں. یہ تو ایسی چیز ہے کہ اتنے دنوں کا کسی کو پتہ نہیں چلا. تو امیجن کہ آپ کے اوپر کتنی گلٹ بھی ہو رہی ہے اپنی پیٹ کے ساتھ کہ مجھے کچھ کرنا چاہیے تھا، مجھے پتا تھا. اینڈ دیٹس ویئر آپ کہتے ہیں کہ میری چھٹی ہنس مجھے بتا رہی تھی یا میں روز روتی تھی. مگر شاید ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں روتی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ وہ میرے سے بات نہیں کرنا چاہ رہی. جب اصلیت یہ تھی کہ ہاں ہو سکتا ہے ایک ماں کی ایک چھٹی ہنس ہوتی ہے. شاید ان کو پتا تھا کہ کچھ ہے مگر وہ پھر بھی پاورلیس فیل کر رہے تھے. تو ہاں اس کے اندر بھی کافی خبریں آگے پیچھے ہوئی ہیں مگر سمجھنا کہ ان کے اوپر اتنی کمپلیکس گریف ہے، یہ نارمل ڈیتھ نہیں ہے. تو ان کو وقت لگے گا. ابھی بھی شاید ان کو نہ سمجھ میں آ رہا ہو کہ کیا ہو رہا ہے. کچھ دن ہوتے ہیں کلیئرٹی زیادہ ہوتی ہے، کچھ دن ہوتے ہیں when you're like مگر کیوں ہے ایسا، کیوں ہوا میرے ساتھ، کیوں ہے یہ تو فلموں میں ہوتا ہے یا یہ تو اور لوگوں کی کہانیوں میں ہوتا ہے، یہ میرے ساتھ کیسے ہو سکتا ہے. تو یہ بھی ساری چیزیں ہیں دیٹ ڈو پلے اے پارٹ ان. اگر کوئی ود ان 24 یا 48 آورز آپ کے گھر پہنچ کے آپ کا انٹرویو لے، آپ کو لگے گا کہ آپ بہت کام ہیں مگر یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. اینڈ اگین ایک کامنٹ تھا کہ وہ رو نہیں رہے. اوبیسلی آپ کے اوپر کیمرہ ہے تو آپ لوگ کیوں نہیں ہوں گے. اگر آپ واقعی میں چاہتے ہیں کہ آپ ان کے آنسو دیکھیں، ان کا غم دیکھیں، تو جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے پاس ٹیشوز، ان کے آنکھیں سوجی ہوئی ہیں، ٹیشوز پڑے ہوئے ہیں. آف کورس سے اپسیٹ ماں باپ ہیں. So that goes without اور saying. رونے کے بھی ڈفرینٹ وہ ہوتے ہیں نا بیہیویئرز ہوتے ہیں. کچھ لوگ سامنے بھی رو پڑتے ہیں، کچھ لوگ سامنے بالکل Hmm. نہیں روتے. ٹھیک ہے، چاہے وہ اندر جتنا Yes. مرضی وہ ہو، وہ یعنی سائڈ پہ جا کے روتے ہیں اور شاید بہت زیادہ روتے ہیں ان سے جو سامنے Huh? روتے ہیں. سو دیر آر ڈفرینٹ لائک پلیسز ویئر پیپل ان گریو سیٹ ان دیئر سیلوز. Huh? اوکے، سو ایک اور بھی کویشچن ہے. And just to جی add to جی جی this, جی جی. it's very dignified behavior. Obviously, آپ نیشنل ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں. It's dignified behavior کہ کوئی آپ کے گھر میں، آپ نے ان کو انوائٹ کیا ہے اور آپ وہ ڈگنیٹی دکھا رہے ہیں دیٹ آپ نے اپنے ایموشنس کو سائڈ پہ رکھ کے you're trying to help them understand something جو آپ کو خود سمجھ میں نہیں آتا. So I دیٹس اے think بگ. that's something that they need to be بالکل بالکل. dignified for. اچھا، ایک ہمیں یہ بھی ایکسپلین کر دیں کہ دس از، یہ ہو سکتا ہے اس طرح کے اس سیٹنگ کے اندر کہ پیرنٹس بچوں سے 8 8 مہینے 9 9 مہینے بات نہ کریں اور پھر بھی وہ ہو سکتا ہے کہ بالکل ہی نارمل ریلیشن شپ اس طرح پہلے سے ہوتا آ رہا ہو. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایروژن کی وجہ سے آہستہ 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 چیزیں اس طرح سیٹل اپ ہو. Hmm. مگر یہ اٹس ناٹ امپاسبل انٹائرلی کہ 8 مہینے 10 مہینے میں پیرنٹس کی بات نہ ہو رہی ہو اور پیرنٹس اور دا سیم چائلڈ آر آن دا سیم پیج. یہ ہوتا بھی ہے، کئی لوگوں کی سیٹنگز اس طرح کی ہوتی ہیں. ٹریولرس کی اس Hmm. طرح کی سیٹنگ ہوتی ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس سے نہیں بات کرتے 8 8 10 10 مہینے. اور اینڈ دے Hmm. کنسیڈر، پیرنٹس کنسیڈر کہ ہاں یار دے وڈ بی اوکے. تو جب اس طرح کا ہوتا ہے معاملہ، یعنی ایروڈ ہو کے اس طرح کی سچویشن بن جاتی ہے، تو اس وقت کے لیے اٹ از پریٹی نارمل فار دا چائلڈ اینڈ دا پیرنٹ، کیونکہ وہ آہستہ آہستہ کر کے اس پوزیشن تک پہنچے. ہاں. I don't know what normal is, what normal is not. کچھ لوگ ہوتے ہیں، آپ کبھی جنگ اخبار کھولیں، ٹھیک ہے، ایک بہت مزے کا کالم ہوتا ہے اس کے اندر جس کے اندر لکھا ہوتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو جائیداد سے آنکھ کیا، آج کے بعد وہ میرا بیٹا نہیں تھو. بہت ایسی مزے کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو پڑھنے کو ملتی ہیں. تو ایسے ہوتا ہے، واقعی میں ہوتا ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو یاد ہی نہیں ہوتا کہ ان کے بچے کس شہر میں ہے، کہاں ہے، کیا کریں. یہ ایک جہاں تک مجھے سمجھ میں آئی ایکس کمیونیکیشن نہیں تھی. مگر just to explain from my understanding and this is a general جو لوگ میڈیا میں کام کرتے ہیں، جو لوگ اس انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، ان کے آورس جو ہوتے ہیں بہت انٹینس ہوتے ہیں. جب آپ کی شوٹ ہو رہی ہے، فار ایگزامپل اگر آپ ٹائم لائن لگائیں تب یہ جو ابھی مووی نکلی ہے اس کی شوٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. جب شوٹ ہو رہی ہے تو آپ کی آؤٹ آف اسٹیشن بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ کا آؤٹ آف اسٹیشن ہوتا ہے تو آبویسلی اگین آپ شہر سے باہر جاتے ہیں. یا اگر آپ فلمنگ پہ ہوتے ہیں تو آپ کلاک پہ ہوتے ہیں، 8 8 گھنٹے کی شفٹ ہوتے ہیں. اینڈ اسپیشلی when you're traveling آپ کی 16 گھنٹے کی شفٹ ہوتی ہیں. تو آپ صبح 6 بجے سے لے کے رات کے 2 3 بجے تک شوٹ پہ ہو. اگر سن رائز یا سن سیٹ کا شوٹ ہے تو وہ بھی ساتھ آپ لگا لیں. یہ لوگ سوتے نہیں ہیں، 2 2 3 3 دن سوتے نہیں، بہت انٹینس ہوتا ہے.
اور اتنا جب انٹینس ہوتا ہے آپ کو جب آپ آن سیٹ ہوتے ہیں آپ کو اجازت بھی نہیں ہوتی فون پہ. انفیکٹ کیونکہ کچھ الیکٹرانکس سے فون فلیش کرتا ہے اکثر یا کبھی کبھار مجھے نہیں پتا آج کل کی ٹیکنالوجی کیسی ہے مگر آپ کو فون آف کرنا پڑتا ہے. تو اگر وہ ویسے ہی ابھی ایک شوٹ سے نکلی تھی ٹھیک ہے جو آئی ایم ایزیومنگ اتنی ہی انٹینس تھی تو شاید پیرنٹس کو بھی عادت تھی کہ ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو لائک ایسا کبھی کبھار ہم کنسپریسی تھیریز بناتے ہیں کیونکہ ہم خود سمجھنا چاہتے ہیں اور وہ ماں باپ بھی خود 15 اور تھیریز بنا رہے ہوں گے کیونکہ وہ بھی سمجھنا چاہتے ہیں. مگر کبھی کبھار لاجک بھی ہوتی ہے کہ اب آپ کو پتا ہے آپ ایک جرنلسٹ ہیں مگر آپ نے بھی ایم شور آپ کی انٹریکشن ہوئی کافی سیلیبریٹیز ہیں آپ کو پتا ہے کہ ان کے کس طرح کے وہ ہوتے ہیں کہ وہ جائیں گے 2 ہفتے کے لیے فار ایگزامپل ایک شہر میں. اگر ان 2 ہفتے میں انہوں نے 30 منٹس کی شوٹ کرنی ہوتی ہے اور 30 منٹس بہت زیادہ ہوتا ہے. دیٹس لائک اب پتا نہیں 1 منٹ کے آئی تھنک 4 گھنٹے لگتا ہے شوٹ کے یا ایسا کچھ وہ ہوتا ہے. تو keeping that in mind is also important. Okay. Shameen, before wrapping this up, there's something I want to put on the table for our audience Mm-hmm. and other people. جو لوگ ہمارا اصغر کے انسیڈنٹ کے اوپر کامنٹس اس طرح کے کر رہے ہیں اور کہ جی پتہ نہیں کیا ہوا ہوگا. جو موت کا پروسیس ہے یہ صرف وہ ہمیرا اصغر اور اللہ جانتا ہے. شاید میٹھا ترین پروسیس ہو کسی کو پتہ ہی نہ چلا ہو, ٹھیک ہے نا. واٹ ہیپنڈ آفٹر ان دا ورلڈ ود دا باڈی, دیٹ از اے سیپریٹ, ٹوٹلی سیپریٹ اسٹوری. بٹ ہاؤ شی ریچڈ ہر اللہ, that only she knows and her God Mm-hmm. knows, ٹھیک ہے. So we shouldn't be the one like commenting on her character or something. اور جو کہ ہمارے میڈیا نے نا بہت زیادہ ریسٹرینٹ کیا ہے. سارے جو اس طرح کے الزامات تھے ڈرگ ریلیٹڈ یہ سب کچھ یعنی واپس چلے گئے ہیں. ناؤ اٹس لائک سم تھنگ ایک اور لیول پہ کیس چل رہا ہے کہ جس طرح میڈیا کو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے ویسے, بٹ دس could have been way more worse جہاں سے روکا گیا. اینڈ پہ ہماری میڈیا کے لیے خاص طور پہ مین اسٹریم اینڈ our digital media, being a psychologist, reporting on such issues, what advice would you like to give us? Okay. I would like to add something before I get to this. ایک چھوٹی سی ڈیٹیل ہے کہ میرا کے گھر میں she had a room where she used to paint it. And ہم assumptions کر سکتے ہیں کہ maybe it was a mental health issue, maybe it was a physical issue, whatever it was. But she had a creative outlet, and that's beautiful because it's healthy. It's healthy کہ اگر آپ تنہائی پسند انسان بھی ہیں, اگر آپ کے پاس کوئی ایسی ہابیز ہیں تو دیٹ از اے ہیلدی تھنگ. سو جسٹ وانٹ ٹو بیٹر. دوسری چیز آپ نے کہا کہ میڈیا کو کس طرح ہینڈل کرنا چاہیے. میں مجھے مثالیں پسند ہیں تو میں اس کی مثال سے لے کے چلوں گی. 2 مہینے پہلے ہم ایک جنگی حالت میں تھے اور ایک بہت خوبصورت چیز میڈیا نے کی تھی کہ انہوں نے ایک پروپیگینڈا کے تھرو اتنا ہائپ کریٹ کیا کہ ہم سب پاکستان زندہ باد کے نعرے یو نو باہر سڑکوں پہ نکل کے کر رہے تھے. مگر ہمیں یہ بھی پتا تھا کہ ہم تک سچ نہیں پہنچ رہا. مگر بیکاز اس دفعہ کی جنگ زیادہ تر میڈیا سے لڑی گئی تھی بنسبت ہمیں نہیں پتا آن گراؤنڈ کیا ہوا کیا نہیں. Similarly, it is important to note that while that technique of reporting can work in things like war, it doesn't mean that it works for everything. ہر خبر سنسنی خیز نہیں ہو سکتی. کچھ خبروں کو سینسٹیوٹی کے ساتھ لے کر چلنا چاہیے. مجھے پتا نہیں اگر آپ کو یاد ہے کہ نہیں مگر 2020 میں جب کووڈ کے لاک ڈاؤن دنیا بھر میں ہوئے تھے تب میں نے نوٹس کیا تھا کہ زندگی میں پہلی دفعہ نیوز کاسٹرز کی بھی آواز دھیمی ہو گئی, جو مجھے نہیں لگا تھا کہ ان کے اندر صلاحیت بھی ہے دھیمی آواز میں بات کرنے. اور ایک بہت خوبصورت چیز تھی کہ ایک گلوبل سینسٹیوٹی آ گئی تھی. تو کچھ ایسی خبریں ہوتی ہیں جن کے اندر سینسٹیوٹی لانا ضروری ہے ہمارے کلچر کو سمجھ کر. اگین ایک خاتون پاکستانی خاتون بہت کوالیفائڈ پاکستانی خاتون جو اکیلے رہتے ہیں
جو بھی ہوا جیسا بھی ہوا وی آر آل پارٹ آف اے کلیکٹیو لاس. جو لوگ کامنٹس بھی کر سب کچھ کریں وہ اپنے گریف کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو جہاں ہم سینسٹیوٹی لائیں گے خبروں کے اندر انسٹیڈ آف کنسپیرسی تھیریز پروپیگینڈا وچ از اے گریٹ ٹیکنیک اگر آپ جنگ میں ہیں مگر ہم جنگ میں نہیں ہیں. تو ابھی ہمیں ایسی خبریں چاہیے جن سے ہمیں سکون ملے ہم تھوڑے سے کام ہیں انسٹیڈ آف ہم اور ہر چیز پہ ہم اگر بھڑکنا شروع ہو گئے تو ہماری زندگی میں ہی سکون نہیں.